اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہے مہر کا بیان۔ آپ کو ہمارا یہ تجربہ ہے کہ مسلمانوں میں آج بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو شادی تو کر لیتے ہیں، مہر بھی باندھتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی معلومات نہیں ہوتی کہ مہر کتنے قسم کا ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے، اور کتنی مہر کی قسمیں ہوتی ہے، اور مہر کتنے طریقہ ہوتا ہے، کتنا دینا ہوتا ہے، کتنا نہیں دینا ہوتا ہے، کب دینا ہوتا ہے، کب نہیں دینا ہوتا ہے۔ تو آج اسی بارے میں ہم جانکاری لیں گے۔ مہر کی 3 قسمیں ہیں: مہر معجل، مہر موجل، مہر مطلق۔ مہر معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہر خلوت سے دینا پہلے قرار پائے، یعنی کہ بارات نکاح کے بعد مہر فوراً ادا کر دے، اسے مہر معجل کہتے ہیں۔ اور مہر موجل اس مہر کو کہتے ہیں جس کا مہر کو دینے کا وقت مقرر کر دیا جائے کہ فلاں 1 مہینے بعد دوں گا، یا 2 سال بعد دوں گا، یا سال بھر بعد دوں گا، اسے مہر معجل کہا جاتا ہے۔ اور مہر مطلق وہ ہوتی ہے جس میں کچھ چیز طے نہیں ہوتی، کب دینا ہے کب نہیں دینا ہے۔ مہر معجل وصول کرنے کے لیے عورت چاہے تو اپنے شوہر سے روک سکتی ہے۔ مہر معجل یعنی کہ مہر الوداع رخصت کہنے سے پہلے، جانے سے پہلے مہر ادا کریں، اور اگر جسے بولتے ہیں شب زفاف یعنی کہ سہاگ رات والی رات، عورت چاہے تو مرد کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے، یہ عورت کو اختیار ہے۔ ہاں، مہر ادا کرنے کے بعد عورت مرد کو نہیں روک سکتی، یہ مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے۔ عورتیں اکثر آپ جانتے ہیں عورت ٹیڑھی فصلی سے پیدا کی گئی ہے، عورتیں نہیں مانتی۔ اور اگر مرد نے مہر ادا کر دی تو اس کے بعد عورت مرد کو نہیں روک سکتی۔ اور اسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آیت ارشاد فرمائی ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو اسے بندھے ہوئے مہر انہیں دو، اور اگر ہوش و حواس کی درستگی میں راضی خوشی سے مہر معاف کرا دے تو معاف ہو جائے گا۔ ہاں، اگر مرنے کے بعد دھمکی دے کر معاف کرایا اور عورت سے معاف مارے خوف کے معاف کر دیا تو اس صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ اور اگر مرض الموت میں معاف کرایا، جیسے کہ عوام میں رائج ہے کہ عورت مرنے لگتی ہے تو اسے مہر معاف کراتے ہیں، تو اس صورت میں وارثوں کی اجازت کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ اکثر مسلمان اپنی حیثیت سے زیادہ مہر رکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ مہر دینا تو ہے ہی نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، یہ سخت جہالت ہے اور دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف ہے ابو یعلا و طبرانی و بیہقی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نکاح کرے اور نیت یہ ہو کہ عورت کو مہر سے کچھ نہ دے گا تو جس روز مرے گا زانی مرے گا، یعنی ایسی حالت میں مرے گا جو زنا خوری کرنے والا مرے، ایسی موت وہ مرے گا۔ لہٰذا مہر اتنا ہی رکھے جتنا دینے کی حیثیت ہے، اور مہر جتنی جلدی ہو سکے ادا کر دے کہ یہی افضل طریقہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عورتوں میں وہ بہت بہتر ہے جس کا حسن و جمال زیادہ ہو اور مہر کم ہو۔ حضور سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت زیادہ مہر باندھنا مکروہ ہے لیکن حیثیت سے کم بھی نہ ہو۔ اب اس میں سوال اٹھتا ہے مہر کتنی ہو؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں لا مہر اقل من 10 دراہم، مہر 10 درہم چاندی سے کم نہ ہو۔ مہر 10 درہم
चांदी से कम न हो 10 दिरहम कितना होता है? उर्दू के हिसाब से हम कैलकुलेट करके निकालें तो ये बनता है करीबन 2 तोला 7.5 माशा, यानी कि 21 ग्राम से कुछ कम। और आज के वक्त के हिसाब से चांदी की रेट मार्केट में 244 प्रति ग्राम है। तो इस हिसाब से अगर 21 ग्राम का इक्वल लगाए तो 5100 रुपये के कुछ आसपास है। तो इतनी महर तो करीबन रखनी ही पड़ेगी। और जो लोग इल्म हासिल नहीं करते, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको हिदायत दे और लोगों की रहनुमाई करे। अस्सलामु अलैकुम।